السلام علیکم بچوں. کلاس 6 کے بچے سبق نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور سادگی. ہمارے پیارے رسول کی ذات کو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا ہمارے پیارے نبی کی ذات کیسی تھی. آپ بے انتہا شفیق اور دو جہانوں کے سردار کہا گیا. آپ کو رحمت عالم کہا گیا ہے. آپ جو ہے حضرت محمد آپ کو معلوم ہے ہمارے آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک پیغمبر تمہارے پاس آیا اور تمہاری تکلیف اس پر شاہ گزرتی ہے اور اس کو تمہاری ہدایت کی حرص ہے اور وہ ایمان والوں پر شفقت رکھنے والا مہربان ہے. اس سے آپ نے کیا سمجھا بچوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک نبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغمبر بھیجا ہے جو کہ اس کو ہماری ہر تکلیف، جو مسلمان ہیں ان کی ہر تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو پریشان ہو جاتے ہیں وہ، اور ان کو ہماری کس کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا؟ ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور ان کو اتنی وہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمان ایک آپس میں محبت اور شفقت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ایک خیال رکھیں، کوئی کسی کے ساتھ. اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دشمن تھے، جو کفار تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے لیے بھی برا نہیں چاہتے تھے. کبھی آپ نے ان کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی. آپ ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا ہی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چل سکیں. آپ نے ایمان والوں کی شفقت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق جو فرمایا ہے آپ بالکل ویسے ہی تھے. آپ کو اپنی امت کی بہت فکر رہتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا معراج کا واقعہ، جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے جہاں ان کو ڈھیر ساری احکامات دیے گئے اور اسی وقت 50 نمازیں بھی فرض کی گئیں. لیکن جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ کو حضرت موسیٰ سے آپ نے اس بارے میں بتایا تو موسیٰ نے بھی کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ آپ کی امت اتنی زیادہ 50 نمازیں کس طرح سے ادا کرے گی؟ امت پہ تو بوجھ ہو جائے گا. تو آپ بار بار اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے رہے اور ان سے درخواست کرتے رہے کہ کمی کر دیں اس میں. اور پھر آخر اس طرح آپ کے بار بار جانے پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کی ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرنا کتنا ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں. کہاں 50 وقت کی نمازیں اور کہاں ہمارے پیارے نبی نے ہم پر بوجھ نہ پڑنے کی وجہ سے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کر دی. تو کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، آپ نماز ادا کرنی چاہیے ہمیں تاکہ جو ہے ہم اس فرض کو ادا کر سکیں. آپ نے کفار کے ساتھ جو ہے آپ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے. نبوت کے بعد بھی آپ اہل مکہ کو بلاتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یہاں سے اب کہیں اور نکلنا چاہیے تاکہ جو ہے میں آگے جا کے کہیں اور اسلام کی تبلیغ کر سکوں. پھر آپ وہاں سے طائف تشریف لے گئے. جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں تو اور انہوں نے وہاں کے لوگوں نے کمینگی دکھائی، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا. وہاں کے جو سردار تھے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان سرداروں نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے کچھ شریر لڑکے لگا دیے. وہ شریر لڑکے آپ کو اتنا پریشان کرتے تھے اور اتنے پتھر انہوں نے آپ پر برسائے کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا. تو دیکھا بچوں کس طرح سے ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ نے دعوت اسلام کے لیے آپ نے بہت اہل طائف نے بہت زیادہ مظاہرہ کیا کمینگی کا. طائف سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتا. مجھے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کی آئندہ نسلیں خدائے واحد کی پرستار ہوں گی. تو پیارے بچوں آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا. جب انہوں نے مکہ چھوڑا اور کافروں کا آمنا سامنا پھر ان کا اہل مکہ سے بدر کے میدان بدر میں ہوا. جب میدان بدر میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آپ کو جنگ بدر تو معلوم ہوگی نا، جو ہمارے 313 سپاہی تھے جس میں ہمیں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی.
اور ان کے دشمنوں کے 70 جو ہے سپاہی مارے گئے تھے اور 70 جو ہے ان کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا. تو جب مسلمانوں نے ان کو قیدیوں کو ہاتھ باندھ کے ڈالا ہوا تھا، تو جب وہ جو قیدی تھے وہ تکلیف سے کراتے تھے، اور تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت رعایت کا کرتے تھے سلوک. انہوں نے اپنے فوراً صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو تاکہ وہ جو ہے آرام سے بیٹھ سکیں. تو دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی کس طرح اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا کرتے تھے. جنگ احد میں بھی کفار کے ساتھ پھر ہمارا مقابلہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کا جب مقابلہ ہوا کفار کے ساتھ، تو اس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخم آئے لیکن آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی، اور تمام صحابہ کرام نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بد دعا دیجیے، انہوں نے آپ کو اتنے زخم لگائے ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں اتارا گیا ہوں، میں بد دعا نہیں دوں گا، بلکہ انہوں نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ وہ نیک راہ پہ چل سکیں اور اسلام کے راستے پہ چل سکیں، ایک اللہ واحد پر ان کا ایمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان ہو. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ منافق رہا. وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا، ان کو تکلیفیں پہنچاتا رہتا تھا، کفار کے ساتھ مل جاتا اور مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سازشیں کرتا کہ وہ تکلیف میں رہے. اور جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تو وہ بھی ان لوگوں کا سرغنہ جو ہے اصل میں وہ وہی تھا. لیکن ہمارے پیارے نبی کی آپ دیکھیے، آپ شفقت محبت اور کس طرح وہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ انہوں نے اس سرغنہ کو جو ان کی حضرت عائشہ پہ جس نے تہمت لگائی تھی، جب وہ مرا تو اس کی جنازہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھایا. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کیا ایسا کرتا؟ لیکن آپ ہمارے پیارے نبی کی ذات دیکھیے، کتنے شفقت والے اور کتنی محبت والے انسان تھے کہ انہوں نے اپنی دوست دشمن سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ تمام لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ ایک جیسا ہو، آپ کے دوست ہوں، دشمن ہوں، کافر ہوں، منافق ہوں، آپ سب کے ساتھ اپنا ایک جیسا رویہ رکھتے تھے. آپ ان سے دشمنی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی ان کو بد دعا دیتے تھے. آپ ان سے بے انتہا محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے. آپ جب بھی آسمان پہ بادل دیکھتے اور آندھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ پریشان ہو جاتے تھے. کہتے پھر حضرت عائشہ جو ہے ان سے پوچھتی کہ کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آندھی اور بادل دیکھ کر کے میں یہ سوچتا ہوں کہیں میری امت پہ کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی، میری امت پہ کوئی مصیبت آئے گی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. پھر جب بارش برس جاتی تو آپ بہت خوش ہو جاتے کہ چلو اب بارش برس گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دیکھیے کہ کس طرح اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، پریشان رہتے تھے. آپ بزرگوں سے، بیماروں سے، ضعیفوں سے، کافروں سے، آپ کسی سے بھی برا سلوک نہیں کرتے تھے. آپ سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے. آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے. آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اگر کسی مصیبت میں ہے یا کسی تکلیف میں ہے تو آپ اس کی مصیبت کو دور کر دیں، اس کی تکلیف کو دور کر دیں. تو ہمارے پیارے نبی کی صفات تو اتنی ہے کہ میں اگر بیان کرنے بیٹھوں گی تو بیٹا بہت ٹائم ہو جائے گا. آپ جو ہے اپنی بک میں اس چیپٹر کو اچھی طرح پڑھیے گا. ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کچھ باتیں کچھ مسنگ ہو گئی ہوں، کچھ میں آپ کو بتا نہ پائی ہوں، صحیح سے ایکسپلین نہ کر پائی ہوں. تو آج جب اس چیپٹر کو ریڈ کریں گے تو اس کو اچھی طرح اس کے خاص پوائنٹ کو آپ لوگ یاد کیجیے. جب آپ خاص پوائنٹ یاد کر لیں گے، اپنے پیارے نبی کی تمام باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ صورت میں